کس بنا پر بھائی؟ اس منشور کی بنا پر. یہ منشور آج ہم مختصر سے یہ قرات کرتے ہوئے پڑھیں گے. کہتے ہیں پاکستان کے قیام کا مقصد برصغیر کے مسلمان عوام کو برطانوی دور کے غیر اسلامی اور ظالمانہ نظام و قوانین سے نجات دلا کر اسلامی نظریات، اسلامی اخوت اور اسلامی مساوات پر مبنی نظام حکومت قائم کرنا اور اسلامی معاشرت تعمیر کرنا تھا. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ہمارے نقطۂ نظر کے مطابق اسلام کا اور حکومت کا آپس میں جوڑا و تعلق ہے. سیاست مذہب سے الگ نہیں، اور مذہب کو سیاست سے الگ کرنا یہ بھی شرعاً جائز نہیں. اسی بنا پر ہم نے یہ کہا کہ اسلامی حکومت اور اسلامی معاشرہ کو تشکیل کرنا، تعمیل کرنا، یہ بر صغیر کی آزادی کا اصل مقصد تھا. آگے اس کی تشریح آتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کا نظام حکومت خالص شریعت اسلامیہ کے احکام پر قائم کیا جائے اور اس کے ذمہ کار پاکستان کے مسلمان عوام معتمد، منتخب اور اہل ترین افراد کے ہاتھوں میں ہو، تاکہ پاکستان دنیا میں ایک مثالی اسلامی مملکت بن سکے. چنانچہ اس پاک اور عظیم مقصد کے حصول کے لیے کل پاکستان جمعیت علماء اسلام کے منتخب ارکان مجلس عمومی یہ ایک مقام پر جمع ہوئے اور انہوں نے یہ منشور مرتب کیا. اب یہاں ایک مختصر سی بات سمجھے. اس مختصر سے پیراگراف کے اندر آپ کو یہ بتلا دیا گیا کہ جمعیت علماء اسلام جس سیاست کی داعی ہے، اس سیاست کے اندر اسلام کو مقصود اور اصل قرار دے دیا گیا ہے. جمعیت علماء اسلام جس حکومت کو چاہتی ہے، اس حکومت کی بنا اور طرح اسلام پر ڈالی گئی ہے اور وہی اصل بنیاد ہے. یہی چیز ہمیں دوسری جماعتوں سے الگ کر دیتی ہے، ممتاز کر دیتی ہے. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، سیکولرزم. سنا ہے؟ سیکولر کہا جاتا ہے دنیاوی چیز کو. دنیاوی سیاست کی اصطلاح میں سیکولر وہ سوچ، وہ نظریہ، وہ فکر، وہ نظام ہوتا ہے جو صرف اور صرف دنیاوی مفادات اور دنیاوی مصالح کی خاطر وجود میں آتا ہے. اس کے اندر کوئی مذہب، اخروی سوچ و فکر یہ نہیں ہوتی. ہم جو کہتے ہیں کہ یہ سیکولر نظام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظام ایسا ہے جو صرف اور صرف دنیاوی مفادات اور دنیاوی مصالح کے خاطر مرتب کیا گیا ہے. اس میں مذہب کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں. تو یہ جو جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، ان سیاسی پارٹیوں کا اصل منشور یہی ہے کہ نظام مملکت مذہب سے الگ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ نظام مملکت مذہب سے الگ ہونا چاہیے. مسلمان اور غیر مسلم نظام حکومت کے اعتبار سے سب کے سب ایک ہیں اور ایک ہونی چاہیے. لہذا اگر کسی ملک کا صدر ایک مسلمان بن سکتا ہے، وزیر اعظم مسلمان بن سکتا ہے، تو پھر ساتھ ساتھ کوئی غیر مسلم بھی اس ملک کا صدر اور وزیر اعظم اور دوسرے عہدے پر وہ برانجمان اور اس کا ذمہ دار بن سکتا ہے. جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق چونکہ مذہب سیاست کے اندر دخیل ہے اور سیاست کو مذہب سے الگ نہیں کیا جا سکتا، لہذا جو احکام مذہبی ہیں وہی احکام سیاست کے اندر بھی چلیں گے. آگے اس کی وضاحت اور بھی آتی ہے. پاکستان کو ایک صحیح اور مکمل اسلامی مملکت اور اسلامی حکومت بنانے کے لیے مندرجہ ذیل امور عمل میں لائے جائیں گے. یعنی تب جب ہماری حکومت آئے گی، جمعیت علماء اسلام جب برسر اقتدار آ جائے، تو پھر وہ اپنا طرز عمل کیا اختیار کرے گی. اس کے لیے یہ سب سے پہلی بات، مملکت کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا. اور یہ میں نے آپ کو مختصراً بتلا دیا، وقت کم ہے ورنہ تشریحات بتلا دیتا.
کہ مذہب اور مملکت کا آپس میں تعلق ہے، اس لیے سرکاری جو مذہب ہوگا وہ اسلام ہی ہوگا، اس لیے کہ ہم یہاں کیا ہے؟ مسلمان ہیں، ہمارا مذہب کیا ہے؟ اسلام ہے، لہذا ہماری حکومت بھی کیا ہوگی؟ اسلامی ہوگی۔ سمجھ گئے؟ یہ تو بنیادی بات ہو گئی۔ اور میں نے اس کے مد مقابل جو دوسرا نظریہ ہے جس کو سیکولرزم کہا جاتا ہے، اس کی وضاحت میں نے کر دی کہ یہ وہ نظام ہوتا ہے جس میں مذہب کا کوئی مقام نہیں ہوتا، کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ریاست، حکومت مذہب سے الگ ہونا چاہیے،